اگلی خبر بھی کافی بہتر ہے، اور وہ اس اعتبار سے بہتر ہے کہ دشمن کو مار پڑ رہی ہے اور دوست کے ہاتھوں مار پڑ رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سال 5 اگست کو انڈیا نے، مودی سرکار نے ایک ایکٹ کیا تھا اور مقبوضہ کشمیر کے حصے بکھرے کر کے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، طاقت کے بل بوتے پر، پارلیمنٹ کے بل بوتے پر، اور ایک 370 اور 35A کو ختم کر دیا تھا۔ اور یہ چائنا کے ساتھ بھی اس کا تنازع تھا اور پاکستان کے ساتھ بھی تنازع تھا۔ لداخ جو ہے اس پہ کلیم پاکستان کا تھا، چائنا کا تھا۔ اس کے بعد چائنا نے اسی وقت یہ سارا ان کی ترمیم اور امینڈمنٹ یہ سارا کچھ مسترد کر دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ فریق ہیں اس میں، جی فریق، اور انہوں نے کہا تھا یہ متنازع علاقہ ہے، ہمارے درمیان حل طلب ہے اور اس پہ ہمارا کلیم ہے۔ یہ مشرقی لداخ کا علاقہ ہے، جنوبی لداخ کا ہے، گالوان کی پہاڑیاں ہیں، یہ سارا علاقہ ہے، تو یہ تھا اس پہ کلیم۔ اب جناب ہوا یہ چوہدری صاحب کہ میرا خیال ہے انڈیا مودی میں خود میں تو اتنی ہمت نہیں، ان کو دھوکہ ہی دیا ہے جس نے بھی دیا ہے۔ وہ جیسے 71 میں ہمیں دیا تھا کہ امریکی بحری بیڑا آ رہا ہے اور ہم انتظار کرتے رہے اور پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اب بھی انڈیا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اور اب چائنا نے جی یہ بتا دوں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، انڈیا کا مرکز کے زیر انتظام علاقہ جی لداخ تھا، یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہلاتا ہے، اور وہاں پہ پہلے انڈین آرمی نے موومنٹ کی، وہاں پہ ذرا طبیعت صاف ہوئی، ایک 5 مئی کو واقعہ ہوا اور ایک غالباً 9 مئی کو واقعہ ہوا۔ ڈنڈوں سے، سلاخوں سے، آئرن راڈ سے ان کو مار پٹائی ہوئی، اس میں چائنا کے 5 سے 7 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ انڈیا اپنے علاقے میں کچھ تعمیرات کر رہا ہے متنازع علاقے میں، تو تب چائنا نے ایک بھرپور کارروائی کی، اور اس وقت چوہدری صاحب 3-4 مقامات پہ جی انہوں نے چائنا نے اپنی افواج اتاری ہیں، 5-5 ہزار 6-6 ہزار ٹروپس۔ اس میں جو علاقے ہیں وہ ہے گالوان وادی ہے، مشرقی لداخ ہے، جنوبی لداخ ہے، اور ایک اور علاقہ ہے جناب یہاں پہ اداری پینگونگ سو جھیل اس کو کہتے ہیں جی، وہاں پہ۔ تو اب وہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ اب انڈیا تو آگے نہیں بڑھ رہا جی، اپنے پرچم چائنا نے لہرا دیے ہیں، اور ٹرمپ میدان میں آئے ہیں، انہوں نے ثالثی کا بھی پیشکش کی ہے، جو کہ چائنا نے بڑے پیار محبت سے ان کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کہنا چاہیے مسترد کر دی۔ اور چوہدری صاحب اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سابق سفیر ہیں انڈیا کے اور ان کے ڈیفنس انالسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض سرحدی تنازع نہیں ہے، جو چائنا کی وہاں پہ موومنٹ ہے اور جو چائنا کے ارادے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں، لہٰذا اس کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، ڈیل کیا جائے۔ اور چائنا نے نہیں اس کو ذرا جی، اور چائنا نے وہاں پہ ایئر بیس بھی اپنی اسٹیبلش کر لی ہے جی۔ صابر شاہ کے صاحب وہ 3-4 جملوں میں بات کر دیتا ہوں جی سر۔ ایک بین الاقوامی تناظر میں جب آپ کو بتایا گیا تھا ہائیسٹ لیول پر کہ ان کو کچھ اور غیر ملکی طاقتیں شاید دے رہی ہیں انڈیا جی ہاں کو، بالکل، تو اب آپ اس کو ملا کے پڑھیں کہ انڈیا نے آسٹریلیا سے، یعنی ان کو 2 کالے پانی والا اور انڈیمان جزائر جو ہے ان کے 2 جزیرے آسٹریلیا کو دیے ہیں، اور کوکو یا کون سا جزیرہ ان سے لیا ہے، اور وہ جنوبی چین جو ہے اس کا جو سمندروں کے راستے ہیں ان کے اوپر جا کے فوج رکھ کے بیٹھنا تھا اور چین کو زچ کرنا تھا ایز اینڈ وین ریکوائرڈ۔ تو چین نے ان کے عزائم کو پہلے سے دیکھ کے چین نے وہاں ان کے دانت کھٹے کیے ہیں، ان کے بندے انہوں نے پکڑے، اور جس طرح آپ نے ابھی ننڈر وہ جو آپ نے دیکھا تھا کل جدھر سے اس کو پکڑا تھا، اسی طرح اس کو چائے پلا کے اور انڈیا کے حوالے کر دیا ان کے کافی بندے۔ ہم نے اس تو وقت پوزیشن یہ ہے، ہم نے تو چوہدری صاحب چائے پلا کے واپس کیا تھا، چائنا نے تو ٹھڈے مار کے واپس کیا۔ بال وہ یہ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بھی واپس دے دیے ہیں۔ جی ہاں، اچھا اب کیا ہے، پاکستان کا جو ہے نا باخبر ذرائع جو آپ کو بہتر اطلاعات ہے، پاکستان نے کہا ہے
کہ ہم نے 1962 میں جو غلطی کی تھی کچھ انٹرنیشنل ریزنز کی وجہ سے ہم نہیں کریں گے. چائنا نے لداخ پر قبضہ بڑی اسٹریٹجک جگہ پر کر لیا ہے. اگر معاملہ آگے بڑھتا ہے تو ہم اپنے کشمیریوں کے لیے چائنا کے شانہ بشانہ ہندوستان کو دونوں طرف سے یعنی سینڈوچ بنائیں گے چائنا اور پاکستان. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اس کا گھمنڈ ہے مودی کا, جس پر اب انڈیا میں بھی کوئی اعتبار نہیں کر رہا, اور ایون اجیت ڈووال سے بھی اس کا جھگڑا ہو گیا ہے اور کوئی فوجیوں سے بھی ہو گیا. انہوں نے کہا بھئی ہمیں نہ مرواؤ, تم جو تمہاری پالیسیاں نہ ملک کے اندر بک رہی ہیں نہ ملک سے باہر. اور دیکھیں تماشے لگاتے ہیں صابر شاکر صاحب, آپ جدھر بیٹھے ہوئے انٹرویو کر رہے تھے آرمی چیف کا, اسی کو مس کوٹ کر دیا. چوہے صاحب وہ میں سنواتا ہوں ابھی, لیکن میں پہلے یہ دیکھیں چینی صدر کا جب یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی تو دلی میں بھی کافی اجلاس ہوئے. اجیت ڈوول بھی, را کے آفیسر بھی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی. اور اگر دلی میں اگر آپ دیکھیں ان دنوں کی, بلکہ پچھلے 1 ہفتے کی, اگر آپ ڈپلومیٹک انکلیو کا فوٹیج منگوا لیں, CCTV فوٹیج وہ دیکھیں, کیونکہ کچھ دوست ممالک بھی وہاں پہ موجود ہیں, پاکستان بھی موجود ہے اور دوست ممالک بھی موجود ہیں, تو ان کی آنیاں جانیاں دیکھنے والی تھیں. اور اس وقت واقعتاً انڈیا کے اندر ایک اختلافات بند کمرے میں چل رہے ہیں جناب. اجیت ڈوول اپنی چمڑی بچا رہا ہے اور مودی صاحب اپنی چمڑی بچا رہے ہیں. انڈین آرمی مورد الزام کس کو ٹھہرا رہا ہے؟ مودی کا ابھی خناس نہیں گیا, معاف کرنا, وہ کہتا ہے جی جو مرضی ہو جائے پاکستان پر چڑھائی کرنی ہے. وہ تو چوہے صاحب ایک اس کی ریزن یہ ہے کہ اندر جو ہے پریشر, اندرونی پریشر مودی پہ اتنا ہو چکا ہے, پبلک پریشر اور ان کے میڈیا کا. دیکھیں نا آپ اس کی, میں وہی بتا رہا ہوں, انڈیا کے اندر کا جو پریشر ہے میڈیا پہ خاص طور پہ, وہ یہ ہے نچوڑا ہوا لیمن ہوتا ہے نا, وہ اب بن کے نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو میڈیا کی طرف سے, انڈین میڈیا کی طرف سے جو پریشر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جناب بھیگی بلی بن گئے ہیں, اور بلکہ وہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے. انڈین میڈیا بھی اور سوشل میڈیا پہ وہ ہمارے خلاف لگے ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے تو جی آپ کی گالیاں اعزاز ہیں, قومی اعزاز کے طور پہ لیتے ہیں. اگر کوئی ہندو, کوئی ہندوستانی, کوئی انڈین انتہا پسند اور وہ بھی RSS اور BJP کا گنڈا ہمیں گالیاں دے, وہ تو ہمارے لیے قومی اعزاز ہے کہ ہم کچھ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں اور ایسا کچھ کر رہے ہیں جس پہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. جی صابر صاحب وہ سن لیں, وہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ مودی نے جو لاک ڈاؤن کی پالیسی بنائی, فلاں بنائی ہے, وہ سارا بیڑا گرک ہوگا. اس کا راہل گاندھی ہو, کانگریس کا دوسرا چوتھا, سب یہ کہہ رہے ہیں. RSS کہتی ہے جی آپ کی پالیسی بالکل ٹھیک ہے, سوائے RSS کے خواجہ دا گواہ کی ہے وہ فلانا. نہیں سر, ڈڈو تے بہت ہی شریف جانور ہوتا ہے, بے ضرر جا, تے سارے دہشت گردوں, ٹراندا تے بہت ہے نا, دہشت گردوں کا ٹولہ ہے یہ سارا. آپ کا کیا ایکسپرٹ اوپینین ہے صابر شاکر صاحب کہ یہ چین کے ساتھ لڑائی کی طرف جائیں گے اور پاکستان کو یہ چاہیں گے کہ بیچ میں کود پڑے اور بالآخر وہ ہو جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ سر واشنگٹن انکار کر چکا ہے مکمل طور پہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ان آفیشلی وہ انڈیا کو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس پنگے میں نہیں آئیں گے, آپ کوشش کر کے میوچلی لوکل لیول پہ اس کو سالو کرنے کی, ریزالو کریں اس معاملے کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں, واشنگٹن کی طرف سے کورا جواب آ چکا ہے دلی کو. دلی میں ویسے نہیں اس وقت بتیاں بجھی ہوئیں, اس کی کوئی ریزن ہے, کیونکہ میں اب آپ کو ایک بات بتا نہیں سکتا پھر, ورنہ وہ کہیں گے کہ یہ بات یہاں تک کیسے پہنچی, کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو سورسز ہیں وہ کافی کیا کہنا چاہیے اندر تک موجود ہیں جی انڈیا میں. اس لیے میں ایک چینی صدر کا فوج کو جنگی تیاریاں بڑھانے کا حکم یہ کہہ کے پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں جناب. غیر معمولی حکم ہے. جی ہاں, چینی صدر شی جن پنگ نے جی اپنی فوج کو بدترین حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جنگی تیاریاں بڑھانے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک کی خود مختاری کا پوری قوت سے دفاع کیا جائے. ان کا یہ بیان جی 3 ہفتوں سے جاری بھارت چین سرحدی تناؤ کے پس منظر میں سامنے آیا. لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور شمالی سکم کے کئی علاقوں میں بھارت اور چین کی جانب سے بھاری تعداد میں فوجیں بھیجنا اور اس بات کا اشارہ ہے کہ صورتحال گمبھیر اور تناؤ بڑھ رہا ہے. دونوں ممالک کے
لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے نام سے تقریباً 3500 کلومیٹر طویل غیر حتمی سرحدی لائن موجود ہے۔ تو اس چین کے صدر نے جب فوج سے خطاب کیا تو اس کے بعد جو تبصرے ہیں ڈیفنس اینالسٹ کے انڈیا کے اور ان کے سابق سفراء کے اور ان کے دفتر خارجہ کے، وہ ذرا سوچنے والے ہیں۔ جاتے جاتے اب یہ سارا ملبہ جی پھینک رہے ہیں را پہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز پہ۔ انڈیا میں یہ بحث چل رہی ہے کہ چائنا نے اتنی بڑی موومنٹ کی تو آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں۔ ایک بریک اوپر جو ہے ہوائی اڈہ